وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اس دینی اور بامقصد مجلس کے صدر محترم ہمارے بزرگ جناب الحاج محمد صابر صاحب حفظہ اللہ، جمعیت اہل حدیث دھولیے کے امیر محترم اور دیگر ذمہ داران، علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، عنوان ہے عقیدہ توحید کے اثرات انسانی زندگی پر. عقیدہ توحید جس کے بارے میں بار بار بتکرار آپ سنتے ہیں، دہراتے ہیں کہ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو پیدا کیا، اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کی تقسیم کا بنیادی فیصلہ ہوگا کہ جو توحید والا ہے وہ جنت میں، جو نہیں مانتا وہ جہنم میں. اسی کے لیے، اسی کی دعوت دینے کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا گیا، کتابوں کو اتارا گیا. انبیاء کرام کی دعوت کا آغاز توحید سے ہوتا تھا، ان کی دعوت کا مرکز خلاصہ توحید ہی ہوتی تھی. یہ توحید ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی کنجی کہا، جنت کی قیمت کہا، ثمن الجنہ. لا الہ الا اللہ جس کو ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور ان میں موجود اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں، اللہ ان سب کے اوپر ہے، جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ وزندار اگر ان سب کو ایک پلڑے میں رکھا جائے ترازو کے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے العروۃ الوثقی کہا، مضبوط کڑا اور دستہ. اسے کلمۃ التقویٰ کہا، اسے کلمۃ الاخلاص کہا گیا، اسے کلمہ شہادت کہا گیا. اس طرح اس کے کئی نام، اس کی کئی فضیلتیں بتاتے ہیں. یہ توحید اتنی فضیلت والی، یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری زندگی کی بنیاد اور جڑ یہی توحید ہے. ابھی آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام اصلاح کرتے تھے اسی توحید سے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے تو یہیں سے آغاز ہوگا. اس سے بڑھ کر کوئی معروف نہیں ہے توحید سے، اور توحید کی ضد جو شرک ہے اس سے بڑھ کر کوئی منکر اور برائی نہیں ہے جس سے روکنا چاہیے. یہ توحید اتنی عظمت اور فضیلت والی ہے، لہٰذا صرف ایک بات اگر یہاں رکھی جائے کہ اس توحید کے بغیر آدمی جنت میں جا نہیں سکتا، جہنم سے بچ نہیں سکتا. اور تو اور اس کے اور بھی نقصانات کہ رسول کی شفاعت میدان محشر میں توحید کی بنیاد پر ہی ملے گی. توحید نہ ہو تو سارے اعمال ایک آدمی زندگی بھر تسبیحات، تہجد پڑھتا رہے، سب بیکار. جب اتنی اہمیت کی چیز ہے، یہ بھی سنا آپ نے کہ اللہ کے رسول سے کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی شرک کرے تو سارے عمل برباد. تو ایک انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہونی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، تعلیم و تعلم کے اعتبار سے ترجیح دینی چاہیے کہ ہم کچھ سیکھیں یا نہ سیکھیں، دنیا داری سیکھیں یا نہ سیکھیں، لیکن توحید کے سیکھے بغیر ہمارے لیے چارہ کار نہیں ہے. ہماری خواتین ہوں، ہمارے بچے ہوں، ہم ہوں، یہ سیکھنا لازم ہے. وہ قبر میں اور میدان محشر میں قرآن و حدیث کی دلیل ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا توحید کسے کہتے ہیں، اس لیے میں نے شرک کیا، میرے باپ دادا نے کیا اس لیے میں نے شرک کیا. اس جواب سے کوئی بچ نہیں پائے گا. قرآن و حدیث میں دلیلیں موجود ہیں. توحید اتنی عظیم ہے تو یہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا مختصر تعارف یا تعریف
میں اپنے الفاظ میں کروں کہ اللہ کو اس کی ربوبیت میں یعنی رب ہونے کی حیثیت سے اللہ جو جو کام کرتا ہے، پیدا کرنا، زندگی دینا، موت دینا، بیماری دینا، شفا دینا، کائنات کا نظام چلانا، بارش برسانا، روزی دینا، خوشی اور غم دینا، اولاد دینا، یہ سارے کام اللہ کے ہیں. کل یوم ہو فی شان، عزت و ذلت بھی وہی دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، حکومت چھین لیتا ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے. یہ ماننا کہ یہ جو جو کام اللہ کرتا ہے ویسا کام کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا. 1% کا لاکھواں حصہ بھی کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. اگر اللہ اولاد دیتا ہے تو کوئی نبی، پیر، ولی، بلکہ فرشتے اور کوئی بھی مخلوق اولاد نہیں دے سکتی. کوئی مان لے تو ربوبیت میں شرک کر رہا ہے. اللہ بارش برساتا ہے، کوئی یہ کہے کہ فلاں بھی بارش برساتا ہے، شرک کر رہا ہے. توحید اس کی گئی. اللہ کی ربوبیت میں اس کو اکیلا ماننا. الوہیت میں یعنی ہم جو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، عبادتیں بہت سی ہیں، سجدہ، رکوع، نماز میں جتنے کام ہیں سب عبادت ہے، حج میں جتنے کام ہیں سب عبادت ہیں، روزہ، طواف، نظر و نیاز، اللہ پر توکل کرنا، اللہ سے محبت جس میں تعظیم ہو ایسی محبت، خوف جس میں نفع اور نقصان کا، خوف سر جس کو کہتے ہیں، نفع نقصان کا عقیدہ ہو، وہ فطری خوف نہیں کہ سانپ سے ڈر گیا، بچھو سے ڈر گیا. عبادت والا خوف، عبادت والی محبت، رجا، امید، توکل جو دل کے اعمال ہیں، یہ سب عبادات کے کاموں میں شامل ہے. ساری عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے. کسی ایک عبادت کو ایک مکھی بھی اگر غیر اللہ کے نام پہ چڑھائی تو شرک ہو گیا، بغیر توبہ کے مر گئے تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. قرآن و حدیث کی دلیلوں کی روشنی میں الوہیت کے کام صرف اللہ کے لیے. اللہ کے جو اچھے اچھے نام قرآن و حدیث میں ہے، اسماء حسنہ، صفات علیہ، جو صفت اللہ کی ہے، اس معنی میں اگر کسی مخلوق کو مانا کہ جیسے عالم الغیب اللہ ہے ویسا کوئی مخلوق کو مان لیا. جو نور اللہ کا ہے یہ کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت کے لوگ وہی نور سے نکلے ہوئے ہیں. کوئی یہ کہے کہ فلاں اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. کوئی یہ کہے کہ حضرت علی کے اندر اللہ آ گیا. کوئی یہ کہے کہ جس طرح اللہ سنتا ہے ہر آواز کو، چونٹی کی چال کو، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو، ہر آہٹ کو، ہر کھٹک کو، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو، جیسے اللہ سنتا ہے ویسا کوئی اور سنتا ہے، تو وہ اللہ کے اسماء و صفات میں دوسروں کو شریک کر رہا ہے. کوئی یہ کہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کسی مردے کو زندہ کر دیے. کوئی یہ کہے کہ وہ لوح محفوظ میں تقدیر تبدیل کر دیے. کوئی یہ کہے کہ وہ روزی دیتے ہیں، دے سکتے ہیں، کائنات کا نظام چلاتے ہیں، کتب، ابدال اور ولی اور غوث ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن کے کائنات کا نظام سنبھالتے ہیں، وہ مشرک ہے. کوئی یہ کہے کہ اس کائنات میں اللہ ہی اللہ ہے، مخلوق تو آئینے کے عکس کی طرح ہے، ہم اور آپ حقیقت میں ہے نہیں، جیسا کہ وحدت الوجودی کہتے ہیں ابن عربی اور ان کے شاگرد، اور جس کی تائید کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار اور بہت سارے دوسرے لوگ کہ ہر چیز میں اللہ ہی اللہ ہے، یہاں تک کہ ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے وہ بھی اللہ ہے. فرعون میں بھی اللہ تھا، نمرود میں بھی، کتے بلی میں بھی نعوذ باللہ اللہ ہے. یہ ان کی کتابوں میں درج ہے. یہ سارے کے سارے توحید کو تباہ کر کے شرک میں پڑ گئے، کفر میں پڑ گئے. اللہ کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں ایک اکیلا ماننا، لا شریک ماننا، یہ ہے توحید. اس کو دوسرے آسان الفاظ میں جامع انداز میں بعض علماء نے لکھا کہ اللہ کو اس کے حقوق اور اس کے خصوصیات میں، دھیان رکھیے، بچوں کو بھی یاد کرائیے، اللہ کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں اور اللہ کی جو خصوصیات و خوبیاں ہیں ان خصوصیات میں اللہ کو ایک ماننا. جو حق اللہ کا ہے، جو کام اللہ کا ہے، جو خصوصیت اللہ کی ہے، وہ کسی اور کی ہے ہی نہیں، یہ توحید ہے. ایسا ماننا، اس پر قائم رہنا. اس توحید کو ماننے کے جو فضائل ہیں، اس کے فوائد ہیں، اجر و ثواب ہے، وہ میں نے ہلکا پھلکا اشارہ کیا. ہمارے لیے میں نے جو تعریف بیان کی وہ اس لیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ توحید، دنیا مسلمانوں میں کوئی فرقہ، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو یہ بولے کہ میں شرک کرتا ہوں. شرک کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں شرک نہیں کرتا ہوں. شرک کرتے ہیں، کہتے ہیں شرک کو سب سے بڑا گناہ مانتے ہیں. سب سے بڑا گناہ شرک کو سب مانتے ہیں، لیکن شرک کر رہے ہیں یہ وہ نہیں قبول کرتے، اور اپنے علم اور جانکاری کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ دین پر عمل کر رہے ہیں. کفار مکہ بھی کہتے تھے اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے کہ ہم ان بتوں کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت و پرستش محض اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرے. تو مقصود بھی ذات اللہ ہے، یہ تو ذریعہ ہے. ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بہت کمزور اور دور ہیں اللہ سے، اللہ ہماری دعا نہیں قبول کرے گا. یہ بہت نیک لوگ ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں.
یہ دعا کریں گے تو اللہ قبول کر لے گا. لہٰذا ہم اپنی حاجات و مشکلات کے لیے اپنے اور اللہ کے درمیان ان کو واسطہ بنا رہے ہیں. یہ ان کا فلسفہ تھا اور یہی ان کا شرک تھا. اسی عقیدے کی بنیاد پر اللہ نے ان کو مشرکین کہا. ہم کہتے ہیں مشرکین مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کہا، قتال کیا، دعوت دی، دشمنی ہوئی، جنگیں ہوئی. اور وہی فلسفہ مسلمانوں کا ایک طبقہ آج کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ مانتے ہیں. جو کفار مکہ کا عقیدہ تھا وہ بھی وہی استعمال کیا اور کہتے ہیں ہم نے شرک کہاں کیا، ہم ان کو اللہ نہیں مانتے. اب ایک طرف بات کرتے ہیں کہ واسطہ وسیلہ اللہ نہیں مانتے، دوسری طرف اپنے بزرگوں باباؤں کے بارے میں ایسے واقعات بیان کرتے ہیں کہ وہ عالم الغیب تھے. فضائل اعمال میں کہ ایک بزرگ نے کہا کل میں یہاں مر جاؤں گا، دوسرے دن مر گئے. قرآن کہتا ہے کہ کوئی نفس نہیں جانتا کل کیا کمائے گا، کہاں مرے گا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. سورہ لقمان کی آخری آیت پڑھیے جن کو حدیث میں غیب کی کنجیاں کہا گیا. فضائل اعمال کے بزرگ وہ جانتے ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں جانتے. ان کے ماننے والوں کو آپ بولیے، وہ قرآن کے ماننے کا دعویٰ کریں گے لیکن اس واقعے کو غلط نہیں بولیں گے اکثریت الا ماشاء اللہ. ہمارے یہاں ایک مفتی صاحب آئے ناندیڑ میں، ان سے کسی بچے نے پوچھا کہ ہمارے یہاں کے مفتی کہتے ہیں کہ ہندو جس بت کی پوجا کرتا ہے، مورتی کی پوجا کرتا ہے، اس میں بھی اللہ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ ساری لمبی تفصیل چھوڑی، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ صحیح ہے. تو پھر یہ اختلاف ہمارے عقائد اور مذاہب کا کیا ہوا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر حلول، اتحاد، وحدت الوجود کا عقیدہ اگر مان لیا جائے تو دنیا میں شرک ہی نہیں ہوگا. ہے ہی نہیں شرک. اور جو کر رہا ہے سب توحید ہی توحید ہے، کیونکہ سب جو جس کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پیڑ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی جانور کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی کر رہا ہے، مظاہر قدرت کی کر رہا ہے، کوئی کسی انسان کی، کسی دیوی دیوتا کی، کسی جن شیطان کی پوجا کر رہا ہے، سب اللہ ہی تو ہے نا. تو غلط کیا ہوا؟ اور صوفیوں نے لکھ مارا کتابوں میں کہ انبیاء کرام بلا وجہ کا تشدد برتتے تھے. فرعون نے جب کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں تو غلط تھوڑی تھا. یہ جاہل کہہ رہے ہیں. میں اشارہ اس بات کی طرف کر رہا ہوں کہ جو سب سے بڑی گمراہی ہے شرک، اس کو دنیا کے لوگ مانتے نہیں ہیں اور ہمارے یہاں لوگ بولنے سے روکتے ہیں. ابھی حافظ عبدالتواب صاحب بیان کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے، نبی کے عمل پر اعتراض ہوتا ہے. میں نے بھی بعض دروس میں ذکر کیا، کچھ دنوں پہلے شیخ محمد عبدالوہاب رحمہ اللہ کے ایک کتاب سے ایک رسالہ پڑھا تھا، اس میں توجہ نہیں دی تھی. انہوں نے جس نقطے کو واضح کیا، ظاہر کیا، وہ آج کے ماحول میں بڑی اہمیت کا حامل ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ میں جب دعوت کا کام کیا، توحید پیش کی اور ان کے شرک کا رد کیا، تو صرف یہ نہیں کہا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. صرف یہ باتیں نہیں کہی. یہ وہ اگر یہ کہتے، محمد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے رسول اللہ مکہ والوں سے یہ کہتے کہ شرک عظیم ظلم ہے، بڑا گناہ ہے، معاف نہیں ہوتا، تو ان کو زیادہ اعتراض اور شکایت نہیں ہوتی. محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ کہا کہ تم جو عمل کر رہے ہو اپنے بتوں کے ساتھ واسطہ وسیلہ لگا کر، ان کو سفارشی مان کر، یہ شرک ہے، تم مشرک ہو. مشرک کو مشرک کہا، شرک کو شرک کہا، تمہارے یہ اعمال شرک ہے. اب ہمارے یہاں لوگ دعوت کی دانش مندی اسے قرار دیتے ہیں کہ آپ سارے لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رہیں اور شرک کو شرک نہ کہیں تاکہ اختلاف نہ ہو. حکومت قائم کرنی ہے، فضائل پہ عمل کرنا ہے. مسلمانوں کے حالات سنگین ہیں. میں ہر جگہ یہ بولتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات سنگین اسی لیے ہیں کہ دعوت صحیح نہیں دے رہے ہیں. شرک کی، توحید کی بجائے شرک کو اختیار کیا اور اس پر خاموش ہے. ابھی آپ نے سنا کہ جب آپ برائی سے روکو گے نہیں، شرک کو شرک بولو گے نہیں، تو اللہ کا عذاب بلا رہے ہو، آپ دعوت دے رہے ہو، دعائیں قبول نہیں ہوگی. اللہ کے رسول کی حدیثیں کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. سورہ انفال کی آیت. اس فتنے سے، اس عذاب سے تم ڈرتے رہو کہ جب وہ آئے گا تو صرف ان لوگوں کو نہیں پکڑے گا جو گنہگار ہیں، ان لوگوں کو بھی پکڑے گا جو نیک اور اچھے ہیں. کشتی میں سوراخ ہوگا اور جب وہ ڈوبے گی تو صرف سوراخ کرنے والے نہیں ڈوبیں گے. جنہوں نے سوراخ نہیں کیا اور سوراخ کرنے والوں کو نہیں روکا وہ بھی ڈوبیں گے.